من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. والاستاذ درود آواز رانا گئے شرمے دی تاسو نبی یہی دعانا کرنا اغد و نبی تاسو دعانا خو نبی نہیں دغو آواز راغ استاذ رانا. صدیق ابور چالو کا او 10 منٹ پسی بیاو. بات چل رہی تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک. والذین یؤمنون ای والذین یوقنون، ورڈس جملہ لفظ وہ یؤمنون کا لایا گیا ہے، مراد اس سے یوقنون ہے. ایمان ماننے کو کہتے ہیں اور یقین کرنے کو کہتے ہیں. جب یہ دونوں مل جائے تو اس کو ایمان کامل کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کا معنی کیا ہے تو آپ کہو ماننا جی، اور یقین کرنا. اگر بیوی شوہر کو کہے کہ میں مانتی ہوں تو میرا شوہر ہے لیکن مجھے تجھ پر یقین نہیں ہے، پھر معاملہ خوشگوار ہوگا نا جی. یہی ہمارا معاملہ ہے. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم تجھے مانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے مجھے بھی یقین نہیں ہے. مثال سمجھ گئے نا. بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو کہ میں تجھے مانتی ہوں تو میرا شوہر ہے لیکن تجھ پر یقین نہیں ہے کہ تو میرے کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں کام آ جائے گا. شوہر کے دل میں محبت بڑھ گئی نا جی، مانتی تو ہے. جب شوہر کے دل میں محبت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کی چاہتوں کو پورا کرے گا. آمنا ہم نے مان لیا، ہم بھی عملاً. قالن تو یہ کہنا کفر ہے، عملاً ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ پر یقین کے حوالے سے ہمارا دامن خالی ہے. اس لیے کہ میں نے بارہا گزارش کی کہ ماننے کا تعلق عرشی معاملات سے ہے. بولو ماننے کا تعلق نماز، روزہ، ذکر، حج، تراویح، تہجد، درس و تدریس، تبلیغ، تدریس، پیری، مریدی، مدرسہ، خانقاہ، مسجد، یہ جو معاملات ہے اسے عرشی معاملات کہتے ہیں جی. اس کا اکثر تذکرہ ایمان کے حوالے سے آتا ہے لیکن فرشی معاملہ میاں بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، چچا بھتیجا، داماد، سسر ساس، پڑوسی، یتیم غریب مسکین فقیر بیوہ، فرشی معاملات، اس کے لیے یقین چاہیے. اس کے لیے بولو. اگلی بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے، چونکہ آن لائن ہوتے تو میں آن لائن علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ نکات نوٹ کرتے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حشر میں ہے جی، اور بھوک مجھے دنیا میں لگی ہے. اور ایمان کی بنیاد پہ اللہ میرے بھوک کو نہیں دور کرے گا. قرض
قرضوں میں دنیا میں ڈوبا ہوں، اللہ مجھے جنت دے گا۔ بیماریوں نے یہاں گھیرا ہے، تکلیف، حوادث، گھر اور باہر کی پریشانیاں، لڑائی جھگڑے فتنے، انہوں نے مجھے دنیا میں گھیرا ہے، اور ایمان پر جو مجھے کچھ ملے گا وہ حشر میں ملے گا۔ یقین پر جو ملتا ہے وہ دنیا میں، قرضہ ختم ہوگا، جھگڑے ختم ہو گئے، فتنے ختم ہو گئے، مصیبتیں ختم ہو جائے گی، بیماریاں ٹل جائے گی، یہ چیزیں یقین کی بنیاد پہ ہے اور یہ دنیا میں ہے۔ اور جب دونوں مل جائے تو پھر دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہارا۔ ہم یہاں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، مومن تو ہوں، مانگ رہا ہوں، لیکن اس ایمان پر دنیا میں نہیں ملنا ہے۔ یہ ایمان جب تم حشر میں چلے جاؤ گے تو جنت میں داخلے کا سبب یہی ایمان بنے گا۔ مطلب اگر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال بھی دیا، اول تو اللہ ڈالیں گے نہیں، اللہ کی کریمی یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالیں گے نہیں، اور اس کی مرضی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اگر ڈال بھی دیا تو آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ایمان ہے، اب یہ ایمان وہاں کام آئے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے ضرورت دنیا میں ہے اور اس کے لیے یقین درکار ہے، وہ ہے نہیں، تم دھکے کارے۔ جب یہ دونوں مل جائے، ایمان اور یقین، تو پھر دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں تمہارے ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے نا، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے یقین پہ معاملہ کرتا ہوں، اس کا یقین ہے کہ میرا قرضہ اللہ اتار دے گا، میں اتار دیتا ہوں۔ یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں، اس کو یقین ہے میری پریشانی اللہ ختم کر دے گا، میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو یقین ہے میرے معاملات اللہ درست کر دے گا، میں درست کر لیتا ہوں۔ یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ یقین کی بنیاد پہ۔ ہماری بیماروں کو اللہ شفا دے دے گا، مجھے یقین ہے وہ دے دے گا۔ اب اگر وہ اس یقین کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ لے، یہ حدیث قدسی سمجھا رہا ہوں، اگر یہ کہے کہ اللہ میرے مریض کو اس گڑ سے شفا دے دے گا، اللہ پاک فرماتے جب تک یہ گڑ نہیں کہو گے شفا نہیں دوں گا۔ تم نے گڑ کو لایا نا بیچ میں، اب تمہیں گڑ کھانا ہوگا، جب تم گڑ کھا لو گے میں شفا دے دوں گا، کیونکہ تمہارا یقین یہ تھا کہ اگر یہ گڑ میں نے استعمال کیا تو مجھے اللہ شفا دے دے گا۔ اب جب تم اس گڑ کو استعمال کرو گے میں شفا دے دوں گا، نہیں کرو گے نہیں دوں گا۔ تو ایمان کا تعلق عرشی معاملات سے ہے اور یقین کا تعلق فرشی معاملات سے ہے۔ تو عرشی معاملات میں گڑبڑ برداشت، ایک آدمی نے چرس پیا، توبہ کر لیا، ختم، شراب پیا، توبہ کیا، ختم، نماز میں کمی ہو گئی، وہ ادا کرے گا، لیکن وہ جو کمی ہوئی تھی، قضا ہوا تھا، اس کی سزا وہ معاف ہو جائے گی۔ روزے میں، عمرے میں، تہجد میں، دعا میں، تلاوت میں، ذکر میں، اس میں کمی بیشیاں ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو بھی گئی تو یا اللہ مجھے معاف کر دے تو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن فرشی معاملے میں میری غیبت کی ہے، آپ کے ساتھ حسد کیا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اس سے رشوت لیا ہے، اس سے سود لیا ہے، اس کا پلاٹ قبضہ کیا ہے، بہن کے حصے کو قبضہ کیا ہے، بیوی کے حق مہر کو دبایا ہوا ہے، پڑوسی کے پلاٹ کو قبضہ کیا، یہ جو فرشی معاملات ہے، یہ 1 کروڑ توبے سے ایک جرم معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کے معافی کا راستہ یہ ہے، جس کا حق دبایا اس سے معافی مانگ لو، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لو، جس سے دھوکہ کیا اس سے معافی مانگ لو، جس سے رشوت لی ہے اس سے پیسے واپس کر دو، بہن کا حق ہے یا تو دے دو یا معاف کروا دو، بیوی کا حق ہے یا تو دے دو یا معاف کروا لو، پڑوسی کا حق ہے یا دے دو یا معاف کروا دو۔ اس کی معافی طلب، فرشی معاملہ، چونکہ یہ یقین کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ مجھ سے، کل کے درس میں نے کہا تھا نا، بکریوں پر نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، حج نہیں، کوئی مکلف نہیں، لیکن فرشی معاملات میں جانور بھی مستثنا نہیں ہے، وہ بھی جواب دہ ہے۔ اندازہ لگاؤ،
فرشی معاملات اتنے سخت ہیں کہ جانور بھی مستثنا نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں، لیکن فرشی معاملات سے مستثنا نہیں۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے کو مارا ہے تو حشر میں اس بغیر سینگ والے کو سینگ دیا جائے گا اور اس سے سینگ چھینے جائیں گے، وہ اسے مارے گا، بدلہ لے گا، تب جا کے کنت ترابا، پھر اللہ حکم دے گا مٹی ہو جاؤ۔ یعنی بکری کو بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ جی بکری عقل رکھتی ہے؟ جی تو اگر ذی عقل ظلم کرے، اور یہی وہ چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یار آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے اور جہنم جنت کچھ بھی نہیں ہے، دہریت پھیل رہا ہے نا۔ ایک سادی سی بات ہے، آج کافر ملکوں میں بھی جزا و سزا کا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک جو کام برے ہیں اس پر پکڑ دکڑ ہے کہ نہیں، اور ان کے نزدیک جو کام اچھے ہیں ان پر اپریشیٹ، انعام، سرپرائز ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے ہاں بھی جو سے تم برائی سمجھتے ہو وہ قابل گرفت ہے، وہ جرم ہے، اس پر سزا ہے، اور جسے تم اچھا سمجھتے ہو اس پہ تم اپریشیٹ کرتے ہو اور اس کو تم سرپرائز دیتے ہو، گولڈ میڈل دیتے ہو، تو تمہارا ملک ہے نا، تمہارا قانون ہے۔ تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے یہ سارا میرا ملک ہے، تو میرے ہاں جو برا ہے اس پر بھی پکڑ دکڑ ہے اور اس پر سزا ہے، اور میرے ہاں جو اچھا ہے اس پر بھی اپریشیٹ ہے، سرپرائز ہے، گولڈ میڈل ہے، انعام ہے۔ تو تمہارے ہاں دینے کی جگہ اور ہے، میرے ہاں دینے کی جگہ اور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا نظام بنایا ہوا ہو اور اسے آزاد چھوڑا ہو؟ تو کیا خیال ہے اگر سزا اور جزا کا یہ تصور نہ ہوتا تو یہ انسان ایک دوسرے کو کہاں نہ جاتے؟ میرے خیال میں کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ تو وہ سزا جزا کا وہ خوف ہے کہ کل کو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میں تم میں سے ہر ایک کے گردن میں اس کی زندگی کی تختی ڈال دوں گا جو تم نے کیا ہے۔ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میں ہر آدمی کے گردن میں اس کی زندگی کی تختی ڈال دوں گا، لٹکی ہوئی ہوگی، اس سے لکھا ہوا ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اسی دن میں کتاب کو بالکل کھلا ہوا سامنے کر دوں گا۔ اور پھر آگے اقرا کتابک، پھر میں کہوں گا میرے پاس نہیں آؤ، اقرا کتابک، میرے پاس نہیں آؤ، اقرا کتابک، اپنی تختی کو اٹھا کے خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا فیصلہ خود کر لو، وہاں کا ہو یا وہاں کے، یہاں کے ہو تو یہاں چلے جاؤ، وہاں کے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ تو بندہ پکار پکار کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے 1000 جہنم میں ڈالتے یہ رسوائی تو نہ ہوتی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم۔ اللہ فرما دے تم میں سے ہر ایک میرے پاس تنہا آئے گا اور ننگا آئے گا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ننگے ہوں گے، عورت بھی ننگی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو
تو کہا یہ ایک دوسرے پہ نظر نہیں ڈالیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہمیرا اس دن کا ہیبت ایسے ہے کہ ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نگاہ عرش کی طرف ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگا ابلتا ہوا، ایک طرف جنت ہوگا، نگاہ ہٹے گی نہیں عرش سے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ستاروں کا نظام چلایا، دریائے بہائی، ہوائیں چلائی، انادل کی چہک دی، پھولوں کی مہک دی، سبزے کی لہک دی، سورج اور چاند اور تاروں کی چمک دی، اور بھائی یوں بنا دیا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ تو اس لیے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون ای یوقنون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں اس کتاب پر، محبوب علیہ السلام جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اگر اس کتاب پر ان کو یقین ہے، ایمان تو ہے، لیکن اگر اس کتاب پر یقین ہے، اگر اس کتاب پر یقین ہے، جی یہ کتاب تو کہتا ہے کہ میں ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا، یہ کتاب تو کہتا ہے میں ایک ایک گاڑی کا حساب لوں گا، یہ کتاب تو کہتا ہے میں ایک ایک زیادتی اور ظلم کا حساب لوں گا۔ آج اگر مجھے یہ یقین ہوتا یہ گھر کیوں اجڑتے، فتنے کیوں آتے؟ قرآن کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ رحمت والا سلوک کرو، شفقت والا سلوک کرو۔ کیا فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ، اللہ 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 اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں کے حوالے سے میں اللہ اے شوہرو تمہیں عاشروہن سفارش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ پیار سے رہا کرو اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر لیا کرو۔ سورہ تغابن، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تمہاری بیویوں تمہاری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، تعفو تصفحو تغفرو، معاف کرو، درگزر کرو، وتغفروا، ان کو خوش کرنے کے لیے اس دن بجائے سالن کے کباب لا کے کھلاؤ۔ وہ کہے گا یہ کیوں؟ بولا تم سے غلطی جو ہوئی تھی اور میں نے معاف جو کیا تھا۔ کیا خیال ہے گھر بگڑے گا؟ بہنوں کی محبت آپس میں ختم، بھائیوں کی محبت آپس میں ختم، چچا کے بچوں کی محبت آپس میں ختم۔ لا الہ الا اللہ۔ نمازیں ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تہجد ہو رہا ہے، تبلیغ پہ چلے لگ رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہے، پیری مریدی ہو رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن یقین نہیں ہے تو نظام بگڑا ہوا۔ نظام ان سے نہیں بنتا ہے۔ بھوک لگی ہے نا، بولو پانی اچھی چیز ہے یا بری؟ لیکن بھوکے کو پانی پلاؤ تو اس کا بھوک ختم ہو جائے گا۔ پیاس لگی ہے تو روٹی اچھی ہے یا بری؟ کھانا کھلاؤ پیاس ختم ہو جائے گا۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، ہر چیز کا علاج الگ ہے۔ بھوک کا علاج پانی نہیں، جی بولو، بھوک کا علاج پانی نہیں اور پیاس کا علاج کھانا نہیں۔ بگڑے ہوئے گھر کا علاج نماز نہیں، نماز کی حقیقت ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، اس کا علاج سے روزہ نہیں، سے روزے کی حقیقت ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جی اس کا علاج تہجد نہیں، اس کا علاج تہجد کی حقیقت ہے۔ میں نے پرسوں غالباً ایک جگہ بیان میں کہا، جب آ رہے تھے اسلام آباد سے، میں نے کہا ہم نے یہ حدیث سنا دی لوگوں کو، چلو آج تم بھی سن لو، کہ حافظ 10
ان نافرمانوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شفاعت کرے گا، اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حافظ کے ماں باپ کو عزت کا جوڑا اللہ پہنائیں گے، یہ بالکل صحیح ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ جی میں نے کہا آگے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ حدیث بیان کرنے کے بعد چاروں طرف سے اگر نہیں گرو گے تو امت گمراہ ہوگی۔ وہ کہے گا میرا ایک بچہ حافظ ہے، 10 کی شفاعت کرے گا، میں کچھ بھی کر لوں میری تو شفاعت ہوگی۔ سمجھا؟ خود بھی سمجھو، سمجھانے کی کوشش کرو۔ حافظ جن 10 نافرمانوں کی شفاعت کرے گا وہ نافرمانی عرشی ہوگی۔ جی وہ نمازوں میں کمی، روزے میں کمی، حج میں کمی، ذکر میں کمی، تلاوت میں کمی، تہجد میں کمی، دعا میں کمی، چرس پیا ہوگا، کبھی شراب پیا ہوگا، جی کبھی الٹے سیدھے کام کیے ہوں گے، یہ شفاعت کرے گا، اللہ جہنم سے نکال کے جنت لے جائے گا۔ میری غیبت کی ہے اور میرے تک پہنچا ہے، میرا دل دکھا ہے، دیکھو آن لائن لگا ہوا ہوں، 1 کروڑ حافظ بھی نہیں معاف کرا سکتے۔ یہ عرشی معاملہ نہیں ہے۔ بیوی کا حق مہر دبایا ہوا ہے، یہ حافظ 1 کروڑ حافظ نہیں بچا سکتے ہیں۔ بہن کے میراث کے حصے میں ڈنڈی ماری ہے، حافظ بچائے گا نہیں بچا سکتا ہے۔ رشوت کا مال بٹورا ہے نہیں، سود کا مال لیا ہے نہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران جو حربوں میں گپلے کرتے ہیں، ان کی سفارش ہوگی۔ یہ حج پہ جائیں گے تو ماں کے پیٹ سے جنم دیا ایسے آئیں گے، نہیں بھائی یہ دھوکہ ہے۔ اگر آج تک کسی نے سمجھایا نہیں تو آج سمجھے۔ حافظ ان گناہوں کی شفاعت کرے گا، گناہگاروں کی، جن کے معاملات عرشی ہو، فرشی میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ پھر اگلی بات تاج پہنایا جائے گا اور جوڑا، تو میں نے وہاں حضور تفنن کہا کہ مثال جوڑا اللہ پہنائیں گے۔ جب ڈگری دی جاتی ہے، یونیورسٹی میں جب ڈگری دیتے ہیں، گورنر آ کے خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، پی ایچ ڈی کا ہو جس کا بھی ہو، وہ ڈگری وہی دیتا ہے، محفل ہوتی ہے۔ تو کیا گورنر لالوکیت آ کے ڈگری دیتا ہے یا لالوکیت والے کو جانا ہوگا وہ یونیورسٹی؟ لیکن اس کو لالوکیت میں کسی نے پکڑا ہوا ہے، جانے نہیں دے رہے، تو ڈگری تو وہاں تیار ہے، گورنر بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ وہاں پہنچے تو نہیں سمجھے میری بات کو۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ جوڑا نہیں پہنا ہے، جوڑا تو پہنایا جائے گا، لیکن کہاں پہنایا جائے گا؟ تو حافظ اور عالم کے ماں باپ کو عزت کا جوڑا عرش کے سائے میں پہنایا جائے گا، لیکن حافظ کی امی کو اس کی بہو نے پکڑا ہوگا یہاں سے، وہ پہلے اس سے تو جان چھڑائے، اس کو تو بہو نے یہاں سے پکڑا ہوگا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، شوہر سے جھوٹے موٹے مجھے پٹوایا ہے۔ اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بغیر اللہ کے اسے نہیں چھڑا سکتی۔ اب جب یہ وہاں سے چھوٹے گی نا، آئے گی تو تاج پہنایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی طرح شوہر کو بیوی نے پکڑا ہوگا، بیوی کو شوہر نے پکڑا ہوگا، بھائی کو بہن نے پکڑا ہوگا، یتیم بھتیجے نے چچا کو پکڑا ہوگا۔ ہم اگر یہ بتا دیں امت کو کہ بھائی وہ حافظ شفاعت بھی کرے گا، اس کے ماں باپ کو جوڑا بھی پہنایا جائے گا، لیکن لالوکیت میں نہیں، عرش کے سائے میں، جی لیکن وہاں پہنچے تو نا، یہاں تو کسی نے پکڑا ہے، اور وہاں پکڑنا ایسے نہیں ہے، وہاں اگر بہو نے ساس کو پکڑا یا ساس کی حق تلفی ہوئی اس نے بہو کو پکڑا تو سمجھو اس نے فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے۔ کیا حشر نشر ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن دین اسلام کے اخلاقیات سے بالکل فارغ ہو گیا ہے. ہماری ساری چیزیں ہم سے یورپ نے لے لی ہے. وہ ذرا سا کسی سے ٹچ ہو جائے سوری، یہ ہمارا مال تھا کہ ذرا سے کچھ ہو جائے معاف کر دے. ذرا سا کسی نے احسان کیا تھینکس، یہ ہمارا مال تھا، مدینے سے گیا تھا کہ ذرا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک سائل عورت آئی، اس نے کچھ مانگا، میری ماں نے اسے دے دیا. وہ مانگنے والی نے جاتے ہوئے کہا جزاک اللہ. کیا کہا؟ تو میری امی نے جواب میں کہا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. تو اس نے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ احسان کیا، میں نے جزاک اللہ کہا، تو آپ نے کیوں کہا؟ جی کہا آپ نے جو مجھے دعا دی تو آپ نے بھی تو احسان کیا، تو میں نے دعا کے بدلے میں آپ کو دعا دی، تو ہمارا کام تھا. ذرا سی غلطی ہو گئی سوری، یعنی معاف کر دو. ذرا سا کچھ ہو گیا تھینکس. ہمارے ہاں تو چلتے ہوئے پورا دھکا دے دیتے. اگر اس نے بیچارے نے پوچھ بھی دیا ایسے چلو کوئی سمر شب خنے مطلب مر کے سب او دا بخمان گداری خط تبلیغی بھئی خط دیندارہ بھئی خاص لاٹو بے دار نہ جو کرے. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو یقین کر لیں اس کتاب پر محبوبہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. یا اللہ تو کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر ان کو ہدایت بھی مل جائے گی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی. یہ نتیجہ ہوگا. پھر دنیا میں بھی جنت والی زندگی ہوگی، آخرت میں بھی جنت والی زندگی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، عافیت سے اپنی کریمی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں یقین خالص بھی عطا فرما دے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ یقین مل جائے اور ہمارے دنیا کے یہ بگڑے معاملات بھی سدھر جائے اور آخرت کے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب